ایک بہن کہتی ہیں کہ میں عالمہ ہوں اور کئی سال ہو گئے میری شادی کو، لیکن اولاد نہیں ہے۔ تو وہ گھر والوں نے بضد ہوئے کہ کوئی روحانی علاج کروائیں۔ اب ہم جہاں جاتے ہیں وہ عجیب و غریب پابندیاں لگا دیتے ہیں، فوتگی والے گھر نہ جانا، کسی زچہ کے پاس نہ جانا، شادی بیاہ جہاں ہو رہی ہے وہاں نہ جانا۔ اب میری ساس جو ہیں وہ اپنے بیٹے کی، ان کے شوہر کی دوسری شادی کرنا چاہ رہی ہیں، تو پھر ایک پیر صاحب کا پتہ چلا ہے، ان کے پاس گئے، انہوں نے ایک نئی پابندی لگا دی۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی شادی شدہ عورت سے گلے نہیں ملنا۔ اب یہ کہتی ہیں کہ میں دین کا کام کرتی ہوں تو عورتیں ملتی ہیں، ملاقات ہوتی ہیں تو ہم گلے ملتے ہیں آپس میں۔ اب یہ عجیب کنڈیشن لگا دی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، ہمارا مذہب اسلام اس قسم کی کسی پابندی کا کوئی انسان کو پابند نہیں بناتا، نہ بانڈ کرتا ہے۔ یہ خود ساختہ پابندیاں ہیں۔ ہر ایک جو ہے وہ اپنی ایفیشنسی دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ روحانیات میں ماہر ہوں اور میں اس روحانیات کی گہرائیاں جانتا ہوں، اسی طرح پبلک کو پریشان کرتے ہیں۔ آپ کو کوئی پابندی کی ضرورت نہیں، آپ اس گھر پہ رہیں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کثرت سے استغفار کریں، یہ قرآن سے ثابت ہے، کثرت سے استغفار کریں، انشاءاللہ اگر آپ کی قسمت میں اولاد ہوئی تو آپ کو مل جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ یہ ازلی فیصلے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کس کے اولاد ہوگی، کس کے نہیں ہوگی، کس کے لڑکے ہوں گے، کس کے لڑکیاں، کتنے لڑکے کتنے لڑکیاں، کسی کے کچھ نہیں ہوگا، کسی کو بہت زیادہ اللہ دے گا۔ یہ تقسیم اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس لیے علاج کروانے کو میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایسے لوگوں سے علاج کروانا جن کو خود شریعت کا نہ پتہ ہو اور وہ شریعت کو پیچھے رکھ کر اپنے آپ کو نمایاں کر کے اپنا نمبر بنانے کے چکر میں ہوں، ایسے لوگوں کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارا مذہب کسی چیز سے منع نہیں کرتا، یہ سب توہم پرستیاں ہیں۔ آپ لوگ ان لوگوں کو خود ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ آپ تو عالم ہیں، آپ اپنے گھر والوں کو سمجھائیں کہ بھئی ایسا نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، قرآن منع نہیں کر رہا، یہ کہاں سے تم نے پابندیاں نکالی؟ اچھا بتاؤ کہاں سے تو ثابت ہو گئی یہ پابندیاں؟ وہ کئی کلپ میرے پاس آئی، وہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ گھر میں کون سے اچھے جنات ہیں یا برے جنات۔ پھر وہ کہتے کیا ہیں، اگر بلی نے بچے دے دی نا گھر میں تو اچھے جنات ہیں، ورنہ نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بالکل سادہ لوہ قسم کے لوگ، ان کو پکڑ لیتے ہیں، اور چونکہ ہمارے لوگ اپنے مذہب کو جانتے نہیں ہیں، وہ ان کے ہاتھوں بے وقوف ہوتے رہتے ہیں۔ یوٹیوب پہ دیکھیں، کارنامے بڑے آپ کو نظر آئیں گے۔ ہیڈنگ یہ ڈالی ہوگی، گھر میں اچھے اور برے جنات کی پہچان کا طریقہ، بابا نے راز کھول دیے۔ بس جب یہ دیکھیں گے راز کھول دیے، ملینز کے اعتبار سے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اور آپ اگر یہ پوسٹ چلا دیں کہ جی فلاں جگہ درس قرآن ہوگا، درس حدیث ہوگا، درس فقہ ہوگا، لوگوں کو اللہ کے قریب کیا جائے گا، آپ کے 5 سے 10 آدمی ہوں گے بس۔ یہ ہماری ذہنی اور اخلاقی پستی کا عالم ہے۔ اس لیے بہن آپ بالکل بے فکر ہو کے اپنے شوہر کو اپنے اعتماد میں لیں اور یہ طریقہ اختیار کریں۔